بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوتے ہیں جو مہمان دور سے آتے ہیں اور میں بڑی معذرت سے یہ بات کروں گا کہ ہم جو بھی بات علماء کرام جو بھی بات بزرگ جو بھی بات حفاظ کرام جو بھی بات نعت خواں کرام جو بھی بات عوام کو کہیں اور عوام اس بات کو سنے تو حق بنتا ہے کہ اس بات پر عمل کریں۔ کسی بزرگ نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ سنانا علماء کرام کا کام، سننا عوام کا کام، لیکن عمل کے اندر دونوں برابر ہیں۔ علماء کو بھی چاہیے کہ وہ عمل کریں اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ عمل کریں، دونوں ہی اس بات کے اندر برابر ہیں۔ اور فرمایا کہ لوگ دین کو دین سمجھیں، دین کو دین سمجھیں۔ جب ہم نے دین سے دوری کی زندگی اختیار کی تو مجھے یہ بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، مجھے یہ بتاؤ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر، ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر دیکھ کر یہ بات بتلائے، ہم عروج پر جا رہے ہیں یا پستی کی طرف جا رہے ہیں؟ ہر بندہ جو ہے نا اس بات کو سوچے، اپنے گریبان کے اندر منہ ڈالے اور ڈال کر دیکھے کہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں یا عروج پر جا رہے ہیں۔ ضروری ہے، دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ میں آپ کو بیان میں نے کہا کہ علماء کرام کا ہوگا، میں صرف کیونکہ 5 منٹ ملے ہیں میں کوشش کروں گا 5 منٹ سے 6 منٹ نہ ہوں، لیکن بعض دفعہ ایسے واقعات ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں جو حضور کا عاشق ہوتا ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے، پھر اس کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات سناؤں کہ ہم یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس کے اندر آئے اور دعوت ہوئی، قرآن پڑھا اور سنیں گے علماء کرام کی تقریر، اور فرمایا کہ ان ساری چیزوں کا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعا کریں اور دعا کے ذریعے سے اس کا ثواب جو قبرستان کے اندر پہنچ گئے، جو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو اس چیز کا ثواب پہنچ جائے۔ یہی مقصد ہے نا سب کا، دعوت کرنے کا، ہمارا آنے کا، آپ کے آنے کا، یہی مقصد ہے نا کہ اس کا ثواب جو قبرستان کے اندر پہنچ گئے ان کی روح کو پہنچ جائے، یہی مقصد ہے ہم سب کا۔ تو فرمایا کہ دعائیں کروایا کرو۔ دعائیں کیا ہے؟ کروایا کرو۔ آپ حضرات پیروں کو بھی مانتے ہوں گے، آپ حضرات علماء کرام کو بھی مانتے ہوں گے، آپ حضرات بزرگوں کو بھی مانتے ہوں گے، اور مانتے ہوں گے نہیں بلکہ مانتے ہیں، ماننا چاہیے۔ جو نہیں مانتا وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، علماء کرام کی موجودگی کے اندر فرمایا کہ پیروں کو تلاش کرو گے گھر سے نکلنا پڑے گا۔ گھر سے کیا ہے؟ نکلنا پڑے گا، پیسہ لگانا پڑے گا، وقت جو ہے نا خرچ کرنا پڑے گا۔ فرمایا کہ ایسے پیر تلاش کرو جہاں خرچ بھی جو ہے نا وقت بھی خرچ نہ ہو، پیسہ بھی خرچ نہ ہو، اور وہ پیر ہیں کون؟ وہ والدین ہیں۔ والدین سے دعا کروایا کرو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اپنی بیٹیوں سے دعا کروایا کرو، اور تیسرے نمبر پر فرمایا
آپس میں ایسا سلوک رکھو، ایسی ہمدردی رکھو، ایسی محبت رکھو، ایسا کام دکھاؤ لوگوں کو کہ لوگ خود بخود ان سے کہنا نہ پڑے، پیروں سے کہنا نہ پڑے، بزرگوں سے کہنا نہ پڑے، خود بخود ان کے دل سے دعائیں نکلیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ اللہ کے عرش سے جا کر وہ دعائیں ٹکراتی ہیں، درمیان کے اندر کوئی پردہ حائل نہیں، وہ عرش کے سامنے جا کر التجا کرتی ہیں، وہ ٹکراتی ہیں، وہ اللہ رب العزت کے سامنے التجا کرتی ہیں کہ فلانے بندے نے دعا کی، اس کی دعا قبول کی جائے، والدین نے اولاد کے حق کے اندر دعا کی، اس کی دعا کو قبول کیا جائے، بہنوں نے بیٹیوں نے اپنے والدین کے حق کے اندر، بھائیوں کے حق کے اندر دعا کی، اس دعا کو قبول کی جائے۔ ایک بات سناؤں آپ کو، فرمایا کہ بیٹیوں کی دعائیں والدین اور بھائیوں کے حق کے اندر قبول ہوتی ہیں، اس بات کا یقین ہے نا؟ ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف فرما ہیں اور ایک ظالم کافر آیا، اس نے آ کر اوجڑی اٹھائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اس نے آواز لگائی، کوئی ہے کہ اس اوجڑی کو ہٹوائے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ آواز سنی اور دوڑی دوڑی خانہ کعبہ کے اندر آئیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیا دیکھتی ہیں کہ فرمایا کہ حضور کے اوپر اوجڑی پڑی ہوئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے نا اس اوجڑی کو ہٹا رہے ہیں، فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، آؤ بیٹی یہ اوجڑی ہٹواؤ، آؤ بیٹی یہ اس اوجڑی کو دور کرواؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں، اے چچا جان کیا آپ سے یہ اوجڑی ہٹ نہیں سکتی؟ آپ طاقتور ہیں، آپ نوجوان ہیں، آپ سے یہ اوجڑی نہیں ہٹ رہی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اوجڑی کو ہاتھ لگوایا، اوجڑی جو ہے خربازیاں کھاتی ہوئی دور چلی گئی۔ علماء کرام نے نکتہ لکھا، علماء کرام نے لکھا، علماء کرام نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نوجوان شخص تھے، اوجڑی نہ ہٹی، معصوم بچی نے آ کر اوجڑی کو ہاتھ لگوایا، اوجڑی جو ہے ٹانے کھاتی جا رہی تھی، اس کی وجہ لکھی علماء کرام نے، اس کا نقطہ لکھا علماء کرام نے، فرمایا کہ اگر بچی اگر بیٹی والدین سے اگر اوجڑی ہٹائے تو وہ خربازیاں کھاتی ہوئی چلی جائے، وہ خربازیاں ہوئی کھاتی ہوئی چلی جائے، تو فرمایا کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ بیٹیوں کی عزتوں کا خیال کیا کرو۔ حضور پاک نے فرمایا جب بیٹیوں کے گھر جاؤ تو کچھ چیز ان کے گھر لے کے جاؤ، کچھ چیز ان کے گھر لے کے جاؤ، جب گھر سے واپس آؤ تو ان کو 10 20 100 روپے 200 دے کے آؤ تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ جب ان کا دل مطمئن ہوگا تو آپ کے لیے دعا کریں گی، اللہ رب العزت کے سامنے وہ دعا جا کر ٹکرائے گی اور قبول ہوگی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ دعائیں کرواؤ گے نا؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی نہیں نہ ٹھیک ہوں، دعا بزرگوں کا حکم کہ بیٹیوں سے دعا کراؤ، بیٹیوں سے دعا کرایا کرو۔ اللہ رب العزت کے سامنے عرش کے سامنے وہ جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے التجا کرتی ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی بھائی کے لیے دعا کی، میں نے اپنے والد کے لیے دعا کی، دعا قبول فرمائے۔ اس بات پر ایک بات آخری بات سناتا ہوں۔ ایک بندے نے کسی سے قرض لینا ہے اور وہ بندہ اس سے قرض لینے کے لیے جاتا ہے، وہ آگے سے اس کو واپس پھیر دیتا ہے، اس کو قرض نہیں دیتا، وہ روتا ہوا واپس آتا ہے، آنکھوں کے اندر آنسو ہیں اور آ کر بیٹھا ہے، بیٹی آتی ہے کہتی ہے ابا جان چینی نہیں، گھر کے اندر سامان نہیں، لے کے آؤ۔ ابا جان کیا کہتا ہے؟
کہتا ہے جس سے ہم نے پیسے لینے تھے، جس سے ہم نے پیسے لینے تھے اس نے پیسے نہ دیے، آپ دعا کرو کہ وہ پیسے دے دے۔ ننھی منی بچی مصلی اٹھاتی ہے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کی سنت، جب اللہ سے کوئی چیز مانگو 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ اللہ سے مانگا، اس ننھی منی بچی نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے باپ کی پریشانی کو دور کر دے، میرے باپ کی پریشانی کو دور کر دے۔ جس نے پیسے دینے ہیں، جس نے قرض دینا ہے، پوری رات گزر جاتی ہے، کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہے، بے سکونی ہے، آرام نہیں ہے زندگی کے اندر، پوری رات جو ہے بے سکونی کے اندر گزری، صبح صادق ہوئی، دن نکلا، پیسے اٹھائے، سیدھے اس گھر کے پاس گیا، اس بندے کے پاس پہنچا اور جا کر کہتا ہے کہ اے فلانے یہ پیسے اور یہ قرض لے لو، یہ پیسے اور یہ قرض لے لو۔ اس بندے نے پیسے دیے، لیکن اس نے وجہ پوچھی، رات میں گیا، آپ نے پیسے نہ دیے، اب کیا وجہ ہے؟ کیا صبح ہوتے ہی آپ آ گئے؟ تو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا، اے میرے بھائی، آپ نے ایک ایسے پیر سے دعا کروائی، اس دعا نے پوری رات مجھے سونے نہ دیا، اس دعا نے پوری رات مجھے آرام کی نیند سونے نہ دیا، سکون نہ کرنے دیا۔ یہ آپ کے پیسے ہیں، میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، لیکن ہاتھ باندھتا ہوں، اس پیر کے پاس دوبارہ نہ جانا، اس پیر کے پاس دوبارہ نہ جانا، میری زندگی خراب ہو جائے گی، میری زندگی خراب ہو جائے گی۔ میرے عزیز بزرگوں، دعا کراؤ گے نا؟ بیٹیوں سے دعا کراؤ گے، والدین سے دعا کراؤ گے، اور اس بندے سے دعا کراؤ۔ دعا نہیں کرانی، اس بندے سے ایسا، اس بندے کو ایسا پیار دو، ایسی محبت دو، ایسی ہمدردی دو، ایسا اتفاق اپناؤ۔ عجیب بات، پھر صاحب آخری بات کر لیں، ختم کر لیں میرے عزیز بزرگوں، آخری بات، ہمارا اختلاف کہاں آتا ہے؟ جب ہم دین پر آتے ہیں تو ہمارا اختلاف آتا ہے، جب دین پر آتے ہمارا اختلاف، ہم دعوت کے اندر آپس میں ایک کٹوری کے اندر، ایک مونگری کے اندر، ایک چھپی کے اندر کھانا کھا رہے ہیں، آپس کے اندر رشتے کر رہے ہیں، آپس کے اندر پیار محبتیں ہیں، ایک دوسرے کے گھر جا رہے ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے عزیز بزرگوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نور نہیں دنیا کے اندر، حضور پاک جیسا دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، انبیاء کا سردار، انبیاء کا سردار۔ اسی بات کو الف نے کہا اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا، اسی بات کو با نے کہا بے سہاروں کا سہارا آیا۔ یہ بہت لمبی بات ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ خوبصورت نبی، خوبصورت قرآن، خوبصورت نور جیسا نبی عطا فرمایا۔ ہم سب کچھ آپس میں کرتے ہیں، جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم اختلاف کرتے ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں، اختلاف نہیں کرنا چاہیے، دین کے اندر اختلاف نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ جس بندے نے اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑی، اور وہ رسی کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ رسی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ہم سارے مسلمان ہیں، سب جنت میں جائیں گے۔ بلکہ میں تو یوں دعا کرتا ہوں، جس طرح ہم آپس کے اندر پیار اور محبت اور اتفاق سے بیٹھے ہیں، اللہ کرے جنت میں ہمیں اسی طرح محبت اور پیار سے بٹھلا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔